کہ لائیو اسٹریمنگ ہونی چاہیے، آپ تو عدالتی جو کارروائی ہے اس کو کور کرتے رہے ہیں، آپ کے خیال میں لائیو اسٹریمنگ ہونی چاہیے اس کیس کی؟ میرے خیال میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کمیٹی بھی بنائی ہے اس حوالے سے، کوئی اصول ضرور طے ہو جانے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف جب فل کورٹ بیٹھے تو یہ معاملہ ہو. جس طرح بنیادی اصول، بالکل بنیادی اصول یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بھی کیس مفاد عامہ میں ہے یا کوئی بھی درخواست مفاد عامہ میں ڈالی جاتی ہے تو پھر یہ درخواست گزار یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو لائف نہ دکھائیں، کیونکہ اگر وہ مفاد عامہ میں ہے تو پھر یہ بھی مفاد عامہ میں ہوگا کہ سب لوگ اس کو براہ راست ٹی وی پہ دیکھ سکیں. پہلے یہ تعین کرنا ہوگا مفاد عامہ میں ہے کیا. اگر یہ تعین ہو جاتا ہے مفاد عامہ میں ہے اور درخواست گزار کہہ رہے ہیں تو پھر کم از کم آپ کی نظر میں مفاد عامہ میں ہے؟ بالکل یہ مفاد عامہ، اور یہ پھر سو موٹو لیا گیا تھا نا، یہ سارا معاملہ ریفر ہوا سو موٹو کے لیے، پھر سو موٹو لیا گیا اور اس کو مینٹینیبل قرار دیا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، تو یہ مفاد عامہ میں ہی تو ہوا تھا یہ سارا. اچھا، مگر آج ایک اور پٹیشن بھی دائر کی گئی ہے، درخواست دائر کی گئی ایک سینئر وکلا کی طرف سے، اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ آرمی چیف کے حلف کی تشریح کی جائے. آپ اس پٹیشن اور فیض آباد دھرنے کی سماعت میں کوئی ریلیشن شپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بالکل ہے، کیونکہ فیض آباد دھرنے کے جو فیصلہ ہے اس کے اندر بھی آرمی چیف اور آرم فورسز کے حلف کا حوالہ دیا گیا ہے، اور سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے جو ہدایت دی گئی ہے فوج پاکستان کو کہ اپنی صفوں میں جو لوگ افسر اہلکار سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، تو ڈیفینیٹلی اس کا لنک تو موجود ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ جو درخواست گزار ہیں وہ بڑی ہی ایک پراسرار شخصیت ہے. اچھا، وہ ان کو ایجنسیوں کے وکیل کے طور پہ جانا جاتا ہے. وہ 7 سال تک جنرل مشرف کے دور میں ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہے. وہ مسنگ پرسن کیسز میں جنرل مشرف کی حکومت کا بھرپور دفاع کرتے رہے. اور اب وہ جو درخواست میں بات کر رہے ہیں وہ انتہائی سنجیدہ ایشو اٹھا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف غیر سنجیدگی سے، اور اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت عملی یہ ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ اس کو غیر سنجیدہ درخواست دے کے جب باہر پھینکے گی تو بعد میں اگر واقعی حلف کے حوالے سے کوئی نئی صورتحال پیدا ہوئی اور کوئی درخواست لے کر آیا تو پھر اس درخواست کو بھی لوگ شاید سنجیدہ نہ لیں. فریولس پٹیشن کے طور پہ اس کو ہم، تو یہ ایک قسم کا پہلے سے ذہنی طور پہ سپریم کورٹ کو لوگوں کو تیار کیا جائے گا کہ بعد میں اگر کوئی واقعی سنجیدہ پٹیشن بھی آتی ہے حلف کے حوالے سے تو اس کو بھی پھر سنجیدہ ڈسمس کر دیا جائے. ابصار عالم صاحب، اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اینڈ مور امپورٹنٹلی، سپریم کورٹ جو ہے کیا وفاقی حکومت کو ہدایت دے سکتی ہے کہ جی آپ جو لوگ اس وقت عسکری قیادت میں تھے آپ ان کی جو ہے احتساب کریں، اور کم از کم جو ادارے اس وقت ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے پوچھ گچھ تو کریں؟ یہ تو آلریڈی فیصلے میں لکھا ہوا ہے میرے خیال میں. اگر جی بالکل لکھا ہوا ہے. کیونکہ متی صاحب جی لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، ڈائریکشن ہے. جی یہ اصل میں سروسز چیف کو آرڈر دیا گیا، یہ سروسز چیف کو آرڈر دیا گیا، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل مسئلہ ہے جی درست ہے جن کا احتساب ہونا ہے. تو کل میرا خیال ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے اور ہوگی بھی کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اس آرڈر کی، اس ڈائریکشن کی، اور اس کے بعد جو بھی پھر آگے جس طرح بھی معاملہ چلتے ہیں وہ دیکھیں گے. مگر کیا یہ ممکن بھی ہوگا جو اس وقت کے حالات ہیں کہ جی اس وقت کے جو بھی اس وقت عسکری قیادت ہے وہ اس وقت کی جو قیادت ہے اسے اکاؤنٹیبل ٹھہرائے؟ اگر یہ ممکن نہیں ہو سکتا، اگر ہم اس پاسبلٹی پہ ڈسکس کریں کہ یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم ایک ہی دفعہ آئین اور قانون میں ترمیم کیوں نہیں کر لیتے جس میں ہم یہ ہو کہ یہ ججز اور جنرل جو ہیں یہ ہر قسم کے احتساب سے بالا تر ہیں. چند ایک میڈیا ٹائکونز بھی یہ کچھ بھی کریں، ان کو کوئی قانون کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا. تو پھر اس طرح مذاق ورنہ قانون کا بن جاتا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں رہ جاتا. ایک آئین میں ایک چیز لکھی ہے، قانون میں ایک چیز لکھی ہے، ایک بندہ کر رہا ہے. اگر ریٹائرڈ کے بارے میں بھی آپ نہیں کوئی ایکشن لے سکتے، حالانکہ نیب جو ہے وہ ریٹائرڈ ججز اور جنرلز کے خلاف بھی ایکشن لے سکتا ہے قانون کے، نیب قانون کے مطابق، لیکن کچھ نہیں ہو رہا. تو پھر مذاق نہ بنایا جائے. میں تو سیریسلی اس بات کو، میں مذاق نہیں اڑا رہا، نہ میں طنز کر رہا ہوں، میں سیریس ہوں اس بات پہ کہ پھر ایگزامپشن دے دی جائے بلینکٹ ٹوٹل کہ جی یہ لوگ پوتر ہیں، ابو دا لا ہیں، ختم بات. تاکہ ہم ایسے ہی میں اور آپ بیٹھے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالتے رہتے ہیں کہ اس پہ شور مچاتے ہیں کہ جی دیکھیے قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوا، انہوں نے یہ قصور کیا ہے. ہم پھر یہ نہیں کہیں گے، ہمیں پتہ ہوگا نا کہ یہ بادشاہ سلامت ہے، یہ ایگزامپلڈ ہے، ختم بات. مگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہائیبریڈ رجیم جس کا ذکر آپ نے کیا کچھ انٹرویوز کے اندر کہ جی وہ چلی آئی، اور آپ نے کہا ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہائیبریڈ رجیم جو تھی وہ عمران خان سے پہلے بھی ایگزسٹ کرتی تھی، یہ نہیں کہ نہیں تھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کی جو موجودہ سپریم کورٹ ہے وہ اپنا رول ادا کرے گی اس کو ختم کرنے میں، یا اس کا اثر و رسوخ کم کرنے میں؟
سپریم کورٹ کا میرا خیال ہے رول نہیں ہے ہائیبریڈ نظام کو ختم کرنے کا. یہ تو خود بخود ختم ہونا چاہیے. انتخابات ہوں گے تو ختم ہو سکتا ہے اگر کرنا چاہے گی. جو سیاسی جماعت اقتدار میں آئے اگر وہ ختم کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے. اور یہ صرف سیاسی جماعتوں کا فیصلہ نہیں ہے, جی ایچ کیو کا بھی اس میں فیصلہ ہوگا, اور عدلیہ کے اس حد تک رول ہوگا کہ عدلیہ بھی تو ہائیبریڈ نظام کا حصہ ہے نا. عدلیہ بھی تو وزیر اعظم گراتی ہے, بناتی ہے, ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے. تو صرف جی ایچ کیو تو نہیں یہ کام کر رہا. اور اس میں آپ یہ لیں, دیکھیں کاسٹ اینڈ بینیفٹ ایک انالیسز ہوتا ہے, اور یہ عام چھوٹے چھوٹے ادارے جو ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. اگر ہم پورے ملک کا کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسز کریں اور پچھلے 6 سال 3 مہینے سے جو ہائیبریڈ نظام اس ملک میں چل رہا ہے اس کے نتائج دیکھ لیں کہ آج سے 6 سال 3 مہینے پہلے ملک کہاں تھا, معیشت کہاں تھی, ڈالر کہاں تھا, پاکستان کی ایکسپورٹس, فارن ایکسچینج ریزروز, اور پاکستان کے لوگوں کی جو جنرل امید ہے. دیکھیں ہوپ فیکٹر بھی تو ایک چیز ہے نا, بالکل ہے, ولنگنیس ٹو لیو ان دس کنٹری بھی تو ایک فیکٹر ہے نا, بالکل ہے, اور ہیپینس انڈیکس پہ بھی پاکستان کہیں تھا, کرپشن انڈیکس پہ بھی کہیں تھا. وہ دیکھیں وہ ان میں ترقی ہوئی ہے, بہتری ہوئی ہے ہائیبریڈ نظام سے, تو پھر چلائیں اس کو آگے. بالکل صحیح. اگر ترقی بہتری نہیں ہوئی, نیچے گئے ہیں, تو پھر دھمکیاں دیتے رہنا کہ جی یہ ہائیبریڈ نظام ابھی اور 3 سال چلے گا, 2 سال چلے گا, تو پھر اس کا مطلب امیدیں لوگوں کی ختم ہوتی جائیں گی. منیزہ ایک بات بہت کلیئر ہونا چاہیے, ہم جب ہائیبریڈ رجیم کی بات کرتے ہیں, نظام کی بات کرتے ہیں, ہمارا کانسٹیٹیوشن ہائیبریڈ نہیں ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اور اس میں پارلیمنٹ کی بالادستی ہے. یہ کوئی ہائیبریڈ کا متی صاحب ایک سوال مجھے آپ سے پوچھنا پڑے گا چونکہ آپ عدالت کو کور کرتے ہیں. آپ نے اس سپریم کورٹ سے کیا امید لگائی ہوئی ہے؟ کیا وہ بیلنس واپس لانے میں اپنا کوئی نہ کوئی جو ہے حصہ ڈال سکیں گے بٹوین سول ملٹری ریلیشن؟ دیکھیں یہ بیلنس کا مسئلہ نہیں ہے, کسی بیلنس کی ضرورت نہیں ہے. آئین میں کسی بیلنس کا نہیں کہا گیا. آئین میں افواج پاکستان کو وفاقی حکومت کا ماتحت کہا گیا ہے, بیلنس کا نہیں کہا گیا. اس کے سپریم کورٹ کا رول کیا ہوگا؟ اور سپریم کورٹ موجودہ سپریم کورٹ وہی ہوگا جو 31 جولائی کے فیصلے کے ذریعے جنرل مشرف کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا. اس وقت بھی ایک نگران حکومت تھی اور سپریم کورٹ کے دباؤ پہ اور حکم کے اوپر جنرل مشرف کے خلاف جو ہے نواز شریف کی حکومت نے کیس کیا تھا. اب بھی نگران حکومت ہے. میرے خیال میں فیض آباد دھرنا کیس جو ہے ایک فٹ کیس ہے کہ جس کے اندر سپریم کورٹ دوبارہ سے اس ہائیبریڈ نظام کی کلائی کھول سکتی ہے, اس کو بے نقاب کر سکتی ہے, اور جو احکامات اگر پہلے واضح نہیں تھے, جو 4 سال تک ان پہ عمل نہیں ہوا, تو اب تھوڑے سے ٹھوس انداز میں اس پہ عمل درآمد کرایا جا سکتا ہے. بالکل کنکلوڈنگ ریمارکس ابصار صاحب, کیا فیض آباد دھرنا کیس گیم چینجر ہو سکتا ہے ہائیبریڈ رجیم کے تسلسل کے حوالے سے؟ بالکل 1 لائن. دیکھیے گیم چینجر وغیرہ اس طرح کی باتیں میں نہیں کر سکتا, نہ کرنی چاہیے ہمیں. اور ہائیبریڈ رجیم کے حوالے سے بھی بات تو صرف یہ ہے کہ عدلیہ اپنے دائرہ اختیار میں رہے, جی ایچ کیو ماتحتی وفاقی حکومت کی کرے, اور پارلیمنٹ جو ہے اور جو سیاسی جماعتیں آئیں جو حکومت میں, وہ اپنا کام اچھے طریقے سے کریں. وہ آ کے ذمہ داری کسی کے شیئر کرنے کی کوشش نہ کریں. امید مجھے بہت ہے, گیم چینجر ہونا امید ضرور ہے کہ ہم صحیح سے راستے پہ چل پڑے شاید.